أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ سورۃ النمل میں دو دعوے بیان کیے گئے تھے۔ دعوے تبارک کی علت کے طور پر کہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ اور سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، تو بچ دینے والا بھی صرف اللہ۔ اور ان دو دعووں پر 4 قصے بیان کیے گئے تھے۔ ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق تھا اس دعوے کے ساتھ کہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سانپ مجھے نقصان نہیں دے سکے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کا پتہ نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں پیغمبر عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اور دوسرے 2 قصے بیان کیے گئے حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا، کہ ان کو اللہ کریم نے محفوظ رکھا اور ان کے مخالفوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ جب سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، تو پھر برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ یہ 4 قصے بیان ہو گئے۔ اب یہ 5 عقلی دلائل ہیں اعترافیہ، جن کو دشمن بھی مان لے۔ میں امن کی تحقیق آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ ام متصلہ ہے یا ام منقطعہ ہے، اور یہ تفصیل بھی کل عرض کر چکا ہوں۔ اب ذرا سنیے انداز کیا ہے۔ امن، اس ام کو منقطع بنا کر بمانا بل کروں گا برائے ترقی، اور آخر پر نکالیں گے خیر اما یشرکون۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض۔ اچھا یہ بتاؤ بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو،
ایک تو آپ کے پاس یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہ تنویر ہے، اس میں 5 دلائل عقلیہ اعترافیہ ہیں، اور آگے آپ نے لفظ لکھا ہے بردعوی ثانی، یہ لفظ لکھوایا تھا کل دوسرے دعوے پر کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، اس پر 5 عقلی دلائل آ رہے ہیں۔ بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُمْ اور اتارا تمہارے فائدے کے لیے، مِنَ السَّمَاءِ بلندی سے مان پانی بارش نازل کی، فَأَنبَتْنَا بِهِ پس اگائے ہم نے پانی کے ذریعے وہ بارش والا، حدائق باغات ذات باجا رونق والے پر رونق باغ ہم نے اگا دیے، ما کان لکم اب یہ خطاب عام ہے، تمام جنوں انسانوں فرشتوں ساری مخلوق کو خطاب ہے، ما کان لکم نہیں تمہارے بس میں، نہیں تمہارے بس میں تمہاری طاقت میں، ان تم بے تو شجرہا کہ اگاؤ تم درخت ان باغات کا، ایک درخت بھی اگا سکو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے من جنسکم، وہ جو بھی مخلوق کو، سواء کان ملکن او انسان او جن ہے، انسان ہے، فرشتہ، کسی کی یہ طاقت نہیں ہے۔ اچھا یہ بیان کر کے فرمایا خیر، یہ جو ان صفات والا ہے، آسمان و زمین پیدا کرنے والا، بارش نازل کرنے والا، رونق والے باغات اگانے والا، خیر بہتر ہے، اما یشرکون ما یشرکون یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں۔ اچھا یہ سن کر بتاؤ الہ اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، جواب کیا آیا؟ لا الہ الا اللہ، بل نہیں ان صفات والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، بل ہم قوم یعدلون، میں لا الہ الا اللہ کا معنی کروں گا، پہلے ذرا یہ میں 5 عقلی دلائل بیان کر لوں۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم ہے جی یعدلون، اب اس کے 2 معنی ہیں، دونوں آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ ایک معنی لکھا ہوا ہے بلکہ وہ قوم ہے ایسی یعدلون جو برابر کرتے ہیں عبادت میں اوروں کو، ایک معنی آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ برابر کرتے ہیں عبادت میں اوروں کو، اللہ کا سجدہ دوسروں کا سجدہ، اللہ کی نظر و نیاز دوسروں کی نظر و نیاز، اور دوسرا یعدلون، یعدلون عدول سے ہٹ جانا، ایک طرف ہو جانا، بلکہ وہ ایسی قوم ہے یعدلون جو ہٹ رہے ہیں ایک طرف ہو رہے ہیں، کس سے؟ انل حق، حق سے، اوپر لکھا ہوا ہے الذی هو التوحید، کون سا حق؟ جو توحید ہے، توحید سے ہٹ رہے ہیں۔ دوسری عقلی دلیل امن جعل الارض قرارا، اچھا بل ام بمانا بل ہے ترقی کے لیے اور ترقی، بھلا وہ ذات جس نے بنایا زمین کو پرسکون، وجعل خلالها انہارا اور بنائے اس زمین کے درمیان نہریں، وجعل لها رواسیا اور بنائے واسطے اس زمین کے پہاڑ، ٹھہرنے کے لیے پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، وجعل بین البحرین حاجزا اور بنایا 2 سمندروں کے درمیان پردہ، رکاوٹ بنا دی ہے، کڑوے کا پانی میٹھے میں نہیں جاتا، میٹھے کا قطرہ کڑوے میں نہیں جاتا۔ یہ صفتیں تو سن لی، اب یہ جو ان صفات والا ہے خیرون بہتر ہے، ما یشرکون یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بتاؤ الہ اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، جواب آیا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی ان صفات والا اور کوئی الہ سوائے اللہ کے، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے توحید کا، اللہ کی پہچان ہی نہیں کی۔ امن یجیب المضطر، یہ تیسری دلیل عقلی آ گئی، یہ مقصودی دلیل ہے، اس میں غیبانہ پکار کا مسئلہ ہے۔
بھلا وہ ذات جو پہنچتا ہے بے بس کی پکار کو، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے بے بس کی پکار کو، جو قبول کرتا ہے مجبور بندے کی پکار کو، اذا دعا جس وقت پکارے مجبور بندہ اس ذات کو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف، کھول دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور بناتے ہیں تم کو زمین کے جانشین، دادا گیا والد اس کا جانشین، والد دیا بیٹا جانشین، بیٹا دیا پوتا جانشین۔ اچھا ان صفات والا خیر اما یشرکون بہتر ہے یا ما یشرکون وہ بہتر ہے جن کو لوگ شریک کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بتاؤ الہ اللہ کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ان صفات والا اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قلیلا کے نیچے لکھے ادیمن یعنی بالکل نصیحت حاصل کرتے ہو۔ چوتھی عقلی دلیل امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اچھا یہ بتاؤ بھلا وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہے تمہاری خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں۔ نیچے جملہ ہے وہ پڑھے گے میں معنی کر لوں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے پہلے، باران رحمت سے پہلے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلاتا ہے، کبھی شمالاً کبھی جنوباً، کبھی مشرق کبھی مغرب، شمال جنوب کی طرف ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان صفات والا خیر بہتر ہے ما یشرکون یا وہ بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بتاؤ الہ اللہ کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے اللہ الہ الا اللہ، ان صفات والا اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون بلند اللہ کریم ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ ہر دلیل کے ساتھ جو جملہ لایا ہے نیچے لکھا ہوا ہے، ہر دلیل کے ساتھ جو جملہ لایا ہے ان سب سے اس میں ترقی ہے۔ باقیوں کے ساتھ کیا تھا؟ بل ہم قوم یعدلون بل اکثرهم لا یعلمون قلیلا ما تذکرون۔ اب اس میں بہت زیادہ ترقی ہے، جن کو یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پانچویں دلیل امن یبدأ الخلق بھلا وہ ذات جو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے مخلوق کو، جو کہ مسلم ہے تسلیم شدہ بات ہے، سارے مانتے ہیں کہ نئے سرے سے مخلوق کو اللہ بناتا ہے۔ ثم یعیدہ پھر لوٹائے گا اس کو، یعنی دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، جس پر برہان قطعی قائم ہے، پکی دلیل قائم ہے اس بات پر واقعی اللہ زندہ کرے گا دوبارہ۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور جو تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمان سے، آسمان سے کیسے دیتا ہے؟ بارش نازل کر کے، اور زمین سے کیسے دیتا ہے؟ نباتات اگا کر، نیچے لکھا ہوا ہے۔ اب ان صفات والا خیر اما یشرکون بہتر ہے ما یا وہ بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ الہم اللہ یہ سن کر بتلاؤ کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتو برہانکم من کنتم صادقین پیش کرو تم اپنی دلیل اگر ہو تم سچے۔ نیچے لکھا ہے دعوی شرک میں، اب مولانا پیچھے آؤ، اب میں اور انداز عرض کرتا ہوں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان آیات سے الہ کا معنی نکالا کرتے تھے۔ اب ہم نے وہ معنی کرنا ہے، ذرا غور کرنا۔ امن خلق السماوات والارض بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اتارا تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی، پس اگائے ہم نے پانی کے ذریعے بہت رونق والے۔ یہ دلیل بیان کر کے الہم اللہ کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے اللہ الہ الا اللہ۔ سارے ساتھیوں نے آیت کو دیکھنا ہے، خالقہ کو۔ جواب آیا لا الہ الا اللہ، لا السماوات والارض
جگہ سے ہم نے کیا نکالا؟ اس فعل لا خالق السماوات والارض الا اللہ، نہیں کوئی پیدا کرنے والا آسمانوں کو زمین کو الا اللہ، لا منزل لکم، انزل سے کیا نکالا؟ اس میں فاعل لا منزل لکم من السماء ماء، نہیں کوئی اتارنے والا تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آگے فانبتنا سے نکالا لا منبت بھی، لا منبت نہیں کوئی اگانے والا پانی کے ذریعے، حدائق ذات باجا بہادر رکھوالے الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی آیت میں نکال رہے ہیں امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے زمین کو پرسکون بنایا؟ الہ اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا؟ جواب آیا لا جاعل الارض، لا جاعل الارض قرارا الا اللہ، زمین کو پرسکون بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا جاعل خلالها انہارا الا اللہ، لا جاعل اس میں فاعل خلالها انہارا الا اللہ، زمین کے درمیان نہریں بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا جاعل لها رواسي الا اللہ۔ آیات کو دیکھ رہے ہیں سارے احباب؟ لا جاعل نہیں کوئی بنانے والا زمین کے لیے پہاڑ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا جاعل بین البحرین حاجزا الا اللہ، تو سمندروں کے درمیان پردہ اور آڑ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولانا انداز سمجھ آ رہا ہے آپ احباب کو کہ نہیں؟ آگے دیکھیے امن یجیب المضطر، کون ہے جو مجبور بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی پکار کو پہنچتا ہے جب اس کو پکارے؟ تو اس سے کیا نکالیں گے؟ لا مجیب المضطر، لا مجیب المضطر اذا دعاہ الا اللہ، نہیں کوئی مجبور کی دعا کو قبول کرنے والا جب بھی مجبور اس کو پکارے الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تکلیفیں دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں دور کرتا ہے؟ تو الہ اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، لا کاشف السوء، لا کاشف السوء الا اللہ، نہیں کوئی تکلیف دور کرنے والا ہٹانے والا الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یجعلکم خلفاء الارض، بناتے تم کو زمین کے جانشین، اس سے کیا نکالیں گے؟ لا جاعلکم، لا جاعلکم خلفاء الارض الا اللہ، نہیں کوئی تمہیں زمین کے جانشین بنانے والا الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ ان صفات والا اور کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، لا ہادیکم، ہادیکم فی ظلمات البر والبحر الا اللہ، زمین اور خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آگے جی وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت سے پہلے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلاتا ہے، تو ان صفات والا اور کوئی ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، مرسل الرِّيَاحَ، مرسل الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ الا اللہ، رحمت سے پہلے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جو نئے سرے سے پیدا کر دے مخلوق؟ کیا ہے ان صفات والا اور کوئی اللہ کے ساتھ الہ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، تو کیا نکلیں گے؟ لا بادی الخلق، بادی الخلق، نہیں کوئی نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کرنے والا الا
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معیدہ الا اللہ لا معیدہ یعیدو سے لا معیدہ الا اللہ نہیں کوئی دوبارہ لوٹانے والا زندہ کر کے دوبارہ اٹھانے والا الا اللہ لا الہ الا اللہ ومن یرزقکم من السماء والارض اب یہاں سے لا رازقکم رازقکم من السماء والارض الا اللہ آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا کوئی نہیں الا اللہ لا الہ الا اللہ اب ہم نے الہ کے معنی آپ کو بتا دیے 15 انداز میں معنی آ گئے مولا یہ دلیلیں تو ہیں 5 میں ان کی جزیں بنا رہا ہوں 15 کیا جملہ جزیں بنا رہا ہوں 15 اب 15 نمبر آپ نے لکھنے ہیں 1 2 4 کر کے نمبر لکھتے ہیں نا امن خلق السماوات والارض آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ایک انزلہ بارش کا پانی نازل کرنے والا اللہ 2 امتنا رونق والے بہار بنانے والا اللہ 3 جعل الارض قرارا زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ 4 انہارن نہریں بنانے والا اللہ 5 رواسیاں پہاڑ پیدا کرنے والا اللہ 6 بین البحرین 2 سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا اللہ 7 یجیب المستر مجبور بندے کی دعا و آہوزاری کو قبول کرنے والا اللہ 8 یکشف سوء تکلیف دور کرنے والا اللہ 9 یجعلکم خلفاء زمین میں تمہیں جانشین بنانے والا اللہ 10 یہدیکم اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ 11 یرسل الریاح ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا اللہ 12 یبدأ الخلق نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ 13 یعیدہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے والا اللہ 14 یرزقکم روزیاں تمہیں دینے والا اللہ 15 اب خیال قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین شرک کرنے والوں سن لو قل اعلان فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو توحید پر 15 دلیلیں بیان کر دی ہیں کتنی بیان کی نا میں نے ہم نے توحید پر 15 دلیلیں بیان کر دی ہیں ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اگر تم شرک میں سچے ہو تو شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ ہم نے توحید پر کتنے دلائل دیے تم اگر شرک کے دعوے میں سچے ہو تو ہاتھوں برہانہ براہین نہ برہان ایک دلیل پیش کر دکھاؤ ایک دلیل میرے محبوب یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے آپ اگلا اعلان بھی ساتھ کر دیں کُلَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے شرک پر آپ دوسرے اعلان بھی ساتھ کر دیں کون سا نہیں علم رکھتی من فی السماوات والارض وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے نیچے لکھا ہے یعنی ملائکہ فرشتے والارض اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے کس کا علم نہیں رکھتی آسمان و زمین کی مخلوق الغیب غیب کا علم نہیں رکھتی نیچے لکھا ہے خصوصی طور پر حضرت موسیٰ و سلیمان وہ جن کا قصہ آپ پڑھ چکے آسمان و زمین کی مخلوق غیب کو نہیں جانتی الا اللہ سوائے اللہ کے اچھا اس پر ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے کل کے نیچے جملہ دیکھیں یہ ثمرہ متفرع ہے فٹ ہو رہا ہے یہ نتیجہ فٹ ہو رہا ہے قصہ اول و ثانی پر قصہ اول کون سا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ثانی کون سا تھا سلیمان علیہ السلام کا یہ نتیجہ ان دو قصوں پر فٹ ہو رہا ہے اللہ سبیل لفظ و نشر غیر مرتب کل آپ کو سمجھایا تھا لفظ کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا نشر کا معنی ہوتا ہے کھولنا ایک چیز کو لپیٹا اسی ترتیب سے کھولا تو یہ مرتب ہے ترتیب بدل دی تو غیر مرتب ہے آپ دیکھیں نا میری انگلیوں کو دیکھیں سارے دوست پہلے قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر قصہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا پھر قصہ تھا صالح علیہ السلام کا پھر قصہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا یہ 4 قصے اس ترتیب کے ساتھ تھے جیسے میں نے عرض کیے
تو آپ یہ 4 قصے بیان کر کے کل لا یعلمو یہ فٹ ہو رہا ہے پہلے 2 قصوں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اب ترتیب تبدیل کر دی، ان 2 قصوں کا نتیجہ یہ بیان کیا، اور آپ نے پچھلے صفحے پر پڑھا ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادی۔ یہ جو نتیجہ ہے، یہ ثمرہ جو ہے، یہ فٹ ہو رہا ہے پچھلے 2 قصوں کے ساتھ۔ اب پچھلے 2 قصوں والا یہ نتیجہ پہلے بیان کیا، اب جو پہلے 2 قصے تھے حضرت موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام، ان کا یہ ثمرہ اور نتیجہ اب یہاں آ کر فٹ کیا۔ پچھلے صفحے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ ذرا پڑھ لیں امن یہدیکم کے نیچے۔ تو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا صرف اللہ ہے۔ میری طرف دیکھیے، ایک روایت میں آیا ہے کہ جب تم جنگل میں راستہ بھول جاؤ نا، بھٹک جاؤ، تو یوں کہا کرو وَعِینُونِی یا عباد اللہ، اللہ کے نیک بندو آؤ میری امداد کرو، او ولیو، او نبیو، او پیرو، او فقیرو، او ملنگو، آؤ میری امداد، آؤ جی تم میری رہنمائی کرو، میں تو راستہ بھول گیا ہوں۔ اب روایت یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا صرف اللہ ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ جو روایت ہے وہ موضوع روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اللہ کا پیغمبر بھی قرآن کے خلاف کوئی بات فرما سکتا ہے؟ اس لیے نیچے لکھا ہوا، یہاں سے یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری اطاعت کرو، میں تو راستہ بھول گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں۔ اب معنی ظاہری کیا جائے تو حدیث موضوع ہے، یہ کھڑی ہوئی روایت ہے، کوئی اللہ کے بغیر راہ دکھانے والا نہیں ہے، تب انسان راستہ بھٹک جائے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وَنَا سورۃ القصص کھولو، آیت نمبر 75۔ صفحہ ہے پورا 800، پورا 800، دوسری سطر۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور نکال لیں گے ہم، کھینچ لیں گے یعنی نکال لیں گے ہر ایک امت میں سے ایک گواہی دینے والا، وہ ان کے شرک کی گواہی دے گا، یہ شرک کرتے رہے۔ فَقُلْنَا، بس ہم فرمائیں گے، ہاتھوں برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیل دعوی شرک پر۔ قیامت کے دن ہم کہیں گے شرک پر دلیل پیش کرو، مانا جو دنیا میں شرک پر دلیل پیش نہیں کر سکتے وہ قیامت میں کیا دلیل پیش کریں گے؟ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، بس معلوم کر لیں گے وہ کہ یقیناً حق اللہ ہی کے لیے ہے۔ حق سے مراد ہے توحید، توحید صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان مشرکین سے ما وہ قصے، وہ کہانیاں، وہ جھوٹی روایتیں، وہ جھوٹی باتیں، کانو یفترون، جن کو گھڑا کرتے تھے۔ دنیا میں تو گھڑ گھڑ کر بیان کیا کرتے ہیں کہ حضرت نے 11 سال بعد بوڑھی کا جو ہے نا، وہ بیٹے کی جو بارات جا رہی تھی اور وہ جہاز ڈوب گیا تھا، 11 سال بعد نکال لیا۔ ملک الموت روحوں کا تھیلا لے کر جا رہا تھا، حضرت شیخ جیلانی نے روحوں کا تھیلا اسے چھین لیا، تھیلے کو جو الٹا ساری روحیں واپس جسموں میں پہنچ گئی، مردے زندہ ہو گئے۔ جھوٹی روایتیں، کہانیاں ساری قیامت میں غائب ہو جائیں گی۔ آؤ مولانا کھولو سورۃ انبیاء 17واں پارہ، آیت نمبر 24۔ صفحہ ہے 658، آخری 2-3 سطریں۔ ام اتخذوا من دونہ آلیہا، آیا بنا لی انہوں نے اللہ کریم کے بغیر کئی الہ، کئی مشکل کشا حاجت روا، کل مطالبہ دلیل از مشرکین۔ نیچے جملہ فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں برہانکم، اللہ کے بغیر اور الہ بنا پیش کرو تم اپنی دلیل اس دعویٰ پر۔ کوئی دلیل ہے تو اس دعوے پر لے آؤ نا۔ حاضر ذکر و ممیہ و ذکر و من کب، مشرک قرآن کی دلیل پیش کرے گا۔ 18واں پارہ کھولو، سورۃ المومنون مکمل ہو رہی ہے، صفحہ ہے 710۔
710 وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ آخری دو آیتیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ جو بندہ پکارتا ہے اللہ کریم کے ساتھ الہ اور کو الہ سمجھ کر پکارتا ہے حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر لا برہان لہ بہ نہیں کوئی قرآنی دلیل اس بندے کے پاس اس پکار والے عقیدے پر قرآن والی دلیل نہیں ہوگی مشرک کے پاس چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہے جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کی ضرورت یہ کو قرآن ہے مولانا مشرک جو غیر اللہ کی پکار کرتا ہے اس کے پاس قرآن والی دلیل نہیں ہوگی آؤ آسمان و زمین کی مخلوق غیب نہیں جانتی عالم الغیب صرف اللہ ہے آگے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اور نہیں جانتے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے قبروں سے اللہ کے بغیر جن کی غیبانہ پکار کی جا رہی ہے منت منوتی نظر نیاز سجدہ طواف وغیرہ وغیرہ ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے کہ انہیں قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد اس مقام کی تلاوت کر کے جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے موت کے بعد اپنی جان کا پتہ نہیں ہے کب زندہ کر کے مجھے اٹھایا جائے گا تو سارے جہان کا کیسے پتہ ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے کوئی زندہ مخلوق کوئی مردہ مخلوق عالم الغیب نہیں عالم الغیب صرف کون ہے مولانا بلوچستان میں ایک شہر ہے خاران ہمارے مولانا شعیب صاحب ان کے قریب کا علاقہ ہے یہ بلوچستان سے ہے تو خاران کے اندر میں نے بیان کیا اور یہ آیت میں نے دکھائی آیت نمبر 65 سورۃ النمل 20واں پارہ تو دو بھائی تھے انہوں نے میرا بیان سنا اور بیان سن کر گھر میں گئے تو حوالہ کھولا ترجمہ دیکھا صبح آ گئے ہمارے میزبان کے پاس مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں ان کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگے ان کے مدرسہ میں ہمیں کلمہ پڑھاؤ مفتی سے حیران ہو گئے کیا مطلب ہے انہوں نے کہا آج تک ہمارا عقیدہ قرآن کے خلاف تھا رات مولوی صاحب آئے ہیں انہوں نے یہ آیت دکھائی ہم نے گھر جا کر ترجمہ دیکھا واقعی مسئلہ تو ایسے ہے اللہ کی شان انہوں نے دیکھو نا برتن سیدھا پڑا ہو اور ہلکی پھلکی بارش ہو تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی قطرہ آ ہی جاتا ہے اور برتن الٹا پڑا ہو ساری رات موسلا دھار بارش برستی رہے ایک قطرہ بھی اس میں نہیں آئے گا بندہ جب ہدایت کے درجے آپ نے پڑھے ہیں انابت ہدایت استقامت رابطہ القلب بندہ اگر ضد سے خالی ہو کر سنے تو اللہ ضرور ہدایت دے دیتا ہے دونوں موحد بن گئے الحمدللہ علی ذالک بے شمار مثالیں ہیں پھر اپنے گھرانے والوں پر انہوں نے محنت شروع کر دی ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا یہ قرآن پاک کا انداز ہے اللہ کا نام اونچا لے لو تاکہ ہماری اس محفل میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو جائے عالم الغیب صرف کون ہے اللہ کوئی زندہ عالم الغیب اللہ کے بغیر کوئی مردہ بھی اللہ کے بغیر عالم الغیب نہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے آگے چلو بل ادارک علمہم فی الآخرہ ایک آپ کے پاس جملہ بھی لکھا ہوا ہے ہاتھو برہانکم پر وہ سامنے دیکھ لو حاشیے پر یہ پانچوں دلائل مذکورہ کے متعلق ہے ہاتھو برہانکم دلیل پیش کرو یہ پانچوں دلائل مذکورہ کے متعلق ہے یعنی ہم تو اپنے مقصد کے لیے دلائل پکے کر چکے ہیں ہم تو اپنے مقصد کے لیے دلائل پکے کر چکے ہیں اگر اب بھی نہیں مانتے ہو تو کوئی دلیل لاؤ آؤ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون یہ زجر ہے اللہ کریم ڈانٹ رہا ہے ان کو اور ادارہ کا جو ہے اس کا حاشیہ لکھ لو آسان حاشیہ میں آپ کو لکھواؤں نمبر 1 بے معنی نفی دو معنی ہے اس کے ایک نفی والا معنی ہے ایک اس بات والا نمبر 1 بے معنی نفی قیامت کا قائم ہونا قیامت
کا علم تو درکنار، انہیں آخرت کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں۔ نمبر 2، بے معنی اس بات، اب مثبت معنی کریں گے۔ بے معنی اس بات، انتہا کو پہنچ چکا ہے ان کا علم، مثلا جاہل کو عالم کہا جائے، اب میں آیت کا معنی کرتا ہوں، یہ دونوں معنی کروں گا، ایک نفی والا ایک اس بات والا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ادارک بلکہ ختم ہو چکا ہے ان کا علم آخرت کے متعلق۔ میں نے جملہ آپ کو یہاں کیا لکھوایا؟ قیامت کا علم تو درکنار، قیامت کب قائم ہونی ہے؟ قیامت کب قائم ہونی ہے یہ علم تو درکنار، ان کا علم ختم ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ ان کو آخرت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ دوسرا معنی کریں گے اس بات والا، بلی دار کا علم ہم فی الآخرہ، اچھا انتہا کو پہنچ چکا ہے ان کا علم آخرت کے، یہ آخرت کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ آپ جانتے تو کچھ نہیں تھے۔ ایک آدمی جاہل ہے نا، واہ بھائی واہ تو بہت بڑا علامہ ہے بھائی، اب کیا مطلب ہے کہ وہ علامہ ہے بہت بڑا؟ نہ، یہ استہزاء ہے، مذاق ہے، تحکم ہے، استعارہ تحکمیہ۔ اب میں دوبارہ معنی کرتا ہوں خیال، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ یہ آپ کے پاس حاشی پر بھی لفظ لکھا ہوا ہے، ادراک یا تو بے معنی فنا، اس محلہ ختم ہو چکا ہے، جیسا کہ مدارک والے نے کہا ہے، جائے شبہ تو نہیں، بل کوئی شبے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی، ختم ہو گیا ان کا علم آخرت کے متعلق۔ اور اگر معنی اس بات والا کرے جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے لکھا ہے تو تحقق کا استہزاء ہوگی، مذاق۔ اچھا پہنچ گیا ان کا علم، پہنچ گیا ان کا علم انتہا کو آخرت کے متعلق، کمال ہے، اچھا بہت کچھ جانتے ہیں آخرت کے بارے میں، کیونکہ جانتے تو کچھ نہیں تھے۔ اب خیال کرو، بے معنی کرتا ہوں، بل شبے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی، دار کا علمہم فی الآخرہ، ختم ہو چکا ہے ان کا علم آخرت کے متعلق، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں آخرت کا، یا بل شبے کی گنجائش نہیں، دار کا علمہم فی الآخرہ، اچھا ان کا علم انتہا کو، یہ بہت کچھ جانتے ہیں قیامت کے بارے میں، نہ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ بھی شک کے ہیں اس آخرت کے متعلق، بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس قیامت سے امون، اندھے ہیں۔ نیچے لکھا ہے ترقی ازما قبل، بلکہ ان کو قیامت کے ہونے میں شک ہے، یہ بل ہم فی شک کا جملہ ہے، اور بل ہم منہا امون کا جملہ نیچے لکھا ہے ترقی اور ترقی ازما قبل، شک نہیں بلکہ بوجہ مہر جباریت اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، یہ شکوہ ہے، سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا، 4 قصے بیان ہو گئے، 5 عقلی دلائل اعترافی بیان ہو گئے، یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں چند شکوے آئیں گے، وہ دیکھیے یہ باتیں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، کافروں نے کہا، کیا کہا؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جس وقت ہو جائیں گے ہم مٹی مر کر، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا یقیناً ہم البتہ نکالے ہوئے ہوں گے، کسے؟ قبروں سے زندہ کر کے
نہ جب مٹی ہو جائیں گے ہم ہمارے باپ دادا ہم اس کر کے قبروں سے نکالا جائے گا؟ نہیں بھائی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، البتہ تحقیق وعدہ دیے گئے ہم، یہ وعدہ ہمیں دیا گیا کہ تم نے موت کے بعد زندہ ہونا ہے۔ نحن وآباؤنا من قبل، اور ہمارے باپ دادا اس سے پہلے ان کو بھی کہا گیا تھا تم نے موت کے بعد زندہ ہونا ہے، ہمیں بھی یہی وعدہ دیا جا رہا ہے۔ نیچے جملہ پڑھو، لیکن آج تک پورا نہ ہوا۔ پڑھو تو صحیح ہے۔ مر کر مٹی ہو جاؤ گے، باپ دادا کو بھی کہا گیا تھا مر کر مٹی ہو جاؤ گے، دوبارہ زندہ کر کے نکالے، آج تک تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ نیچے کہ اس سے معلوم ہوا کہ تو جھوٹی کہانیاں، آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا۔ کل تخویف دنیاوی، فرما کون سا ڈراوا؟ فرما تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ تو کہ والا کیا انداز ہے مولانا، مہربانی فرماؤ، مقام نبوت ہے، بڑے خوبصورت انداز میں معنی کرنا ہے۔ کل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو فی الارض، ذرا چل پھر کر دیکھو نا زمین میں، یہ جھوٹی کہانیاں ہیں یا حقائق ہیں؟ سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فنظرو گھر سے سیر، کیوں چلو پھرو؟ پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے ہوا انجام مجرموں کا، چل پھر کر دیکھو نا۔ ولا تحزن علیہم، تسلی، اگر ان مواعظ بلیغہ کے بعد بھی مخالفت کریں، ہم نے کتنے آسان انداز میں ان کو سمجھایا، پھر بھی مخالفت کرے، میرے محبوب حوصلہ رکھو، حوصلہ نہ غم کرو ان پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا تکن فی ضیق، نہ ہو وہ بیچ تنگی کے، مما یمکرون، جو تدبیریں کر رہے ہیں، جو وہ مکر اور سازشیں کر رہے ہیں، میرے پیغمبر تنگی میں نہیں ہونا، دل تنگ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، لوگوں نے ان کے خلاف بھی بڑی سازشیں کی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوہ اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، ماننے کے بجائے الٹا حال سنو، کہہ رہے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بتاؤ تو صحیح، کوئی ٹائم بتاؤ کب زندہ ہونا ہے، ڈرا رہے ہو ہمیں۔ کل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عسا، امید ہے یعنی وعدہ ہے، ان یکون رادف لکم بعض الذی تستعجلون، امید ہے یعنی یقین ہے کہ وہ رادف لکم بعض الذی تستعجلون، مل چکا ہو، لائق ہو چکا ہو تم کو کچھ حصہ اس کا جو تم جلدی مانگ رہے ہو، جو تم جلدی عذاب مانگ رہے ہو نا، کب ہوگا ہمیں بار بار ڈرا رہے ہو، اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی عذاب مانگتے ہو تمہیں مل چکا ہے، ملنے والا ہے، یعنی تھوڑی عرصے اور مدت کے بعد غزوہ بدر ہوا اور 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، وجہ تاخیر، اللہ ڈھیل کیوں دے رہا ہے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر۔ نیچے لکھے لیکن واقع نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، عذاب آئے گا، تم جلدی مانگ رہے ہو، لیکن ابھی تاخیر اس لیے ہے کہ اللہ کریم کی کرم نوازی ہے، ابھی غزوہ بدر ہوا نہیں، ہوگا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ لذو فضل پر لکھا ہوا ہے، فضل والا ہے کہ تاخیر توبہ کے لیے دیتا ہے، شاید اس ڈھیل میں مہلت میں توبہ کر لے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان کے قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، کہ تاخیر سے الٹا عدم وقوع سمجھتے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے یہ سمجھتے عذاب واقعی نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہے، میں توبہ کے لیے مہلت دے رہا ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، دلیل توحید عقلی اول پر دعوی اول نفی علم غیب، دو دعوے تھے، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، اس پر عقلی دلیل آ گئی پہلی، اوپر لکھا ہے یعنی سب کچھ جانتا ہے اور بموجب علم کے سزا دیتا ہے، جیسے جیسے اللہ کو پتا ہے
اس نے فلاں فلاں کرتوت کیا، ویسے ویسے اللہ کریم سزا دے دے، حوصلہ کرو، فی الحال مہلت دے رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ یقیناً تیرا پروردگار البتہ جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو چھپاتے ان کے سینے، اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں اپنے زبان سے یا جوارے سے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ان کے اعمال کی کیا تخصیص ہے، اللہ تو سب کو جانتا ہے، اور نہیں کوئی غائب ہونے والے آسمان اور زمین میں الا فی کتاب مبین مگر اللہ کے علم میں ہے۔ کتاب مبین سے مراد فی علم اللہ، اللہ کے علم میں ہے۔ اب اللہ کے علم کو کتاب مبین سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ انشاءاللہ سورۃ الانعام میں جملہ لکھواؤں گا، آپ سے اشارہ کرتا ہوں، کتاب میں لکھی ہوئی چیز محفوظ ہوتی ہے، اللہ کے علم میں بھی سب کچھ ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، اس کے اوپر لفظ لکھو جی، جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ معترضہ یہ علیحدہ جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے کلام لائی گئی۔ اب اس کے اوپر نیچے تو شاید جگہ کم ہے، سامنے بالکل حاشیے پر لفظ لکھ لو، ایسے اختلاف میں صحیح فیصلہ کرنا آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ ایسے اختلاف میں صحیح فیصلہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ ترغیب الی القرآن بھی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، نیچے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے کلام لائی گئی۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یقیناً یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں ہیں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یختلفون کے نیچے لفظ لکھ لو، مثلا افراط تفریط، بڑھانا اور گھٹانا، کسی کو بڑھا دیا اللہ سے جا ملایا، کسی کو گھٹا دیا، معاذ اللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جا بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا العیاذ باللہ اس کا نسب ہی ٹھیک نہیں ہے، حضرت مریم کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گیا؟ کسی کو بڑھانا کسی کو گھٹانا، یوں نہ، قرآن فیصلہ کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور یقیناً وہ قرآن پاک البتہ خاص ہدایت ہے، لہدن پر خاص لکھیں، اوپر علم بھی لکھا ہوا ہے، علم حاصل کرنا ہو قرآن رہنما ہے، بے اعتبار طاعات کے نیکیاں کرنی ہو قرآن رہنمائی کرے گا۔ وَرَحْمَةُ النور، خاص رحمت ہے، اس پر بھی خاص لکھنا ہے، عملاً، عمل کرو گے تو رحمت سے مالا مال ہو جاؤ گے، بے اعتبار ثمرات کے نتیجہ یہ نکلے گا، عمل کرو گے اللہ کریم رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ شاگرد دو قسم، مستفیدین اور محرومین۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، لیکن اس کے لیے جو قرآن بند کر کے رکھ دے، الماری میں رکھ دے، بس قرآن خلاف پر خلاف چڑھا دیے، چوما چاٹا رکھ دیا، بس واہ بھائی واہ۔ للمؤمنین، مستفیدین، فائدہ ان کو ہوگا جو ایمان رکھنے والے ہوں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً تیرا پروردگار یقضی فیصلہ کرے گا عملی۔ میری طرف دیکھیں، میں لفظ عرض کر دوں، پہلی دفعہ آیا ہے، یہ بار بار آئے گا سبق میں۔ فیصلہ ہوتا ہے دو قسم، ایک ہوتا ہے علمی، دوسرا ہوتا ہے عملی۔ علمی فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا، مومن کامیاب ہے، کافر ناکام ہے۔ پھر سنو میری طرف دیکھ کر سارے دوست، علمی فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا قرآن کے ذریعے، موحد کامیاب ہے، مشرک ناکام ہے۔ علمی فیصلہ ہو چکا۔ عملی کہتے ہیں پریکٹیکل کر کے دکھانا۔ اللہ قیامت میں عملی فیصلہ پریکٹیکل کر کے دکھائے گا، مومن جنت جا رہے ہوں گے اور
اور کافر جہنم جا رہے ہوں گے۔ تو عملی فیصلہ کب ہونا ہے؟ قیامت میں۔ علمی دنیا میں ہو چکا، قرآن کے ذریعے پریکٹیکل عملی قیامت میں۔ اس لیے نیچے نازل لکھا ہوا ہے عملی، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا عملی بینہم، ان کے درمیان۔ کب کرے گا؟ قیامت میں۔ بے حکم ہی، اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور ان کی مخالفت کا فکر نہ کریں۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کریم زبردست ہے، ذرا نے دفع کرے گا، یہ جو نقصان دینا چاہتے نہ خود ہٹائے گا۔ العلیم، جاننے والا ہے ضرر دینے کو، اس کو پتہ ہے کون تکلیفیں دے رہا ہے، خود وہ بندوبست کر لے گا۔ فتوکل علی اللہ، تسلی ما زجر للمشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، مشرکوں کو ڈانٹا، یہ جو تکلیفیں دے رہے ہیں نا میرے پیغمبر، حوصلہ۔ فتوکل علی اللہ، بس بھروسہ رکھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر، حوصلہ رکھو، تکلیفیں برداشت کرتے آؤ، ان کو چھوڑوں گا نہیں میں۔ انک علی الحق المبین، یہ علت ہے تسلی، تسلی کے لیے علت نمبر 1 ہے۔ اب خیال کرنا جملہ یوں ہونا چاہیے تھا، علت برائے تسلی، لفظ ٹھیک کرو، علت برائے تسلی، پیچھے لفظ پڑھائے نا، علت برائے تسلی۔ تسلی کون سی دی ہے؟ فتوکل علی اللہ، اس کی آگے علتیں آ رہی ہیں، وجوہات آ رہی ہیں۔ فتوکل علی اللہ، بھروسہ رکھو میرے محبوب اللہ کریم پر۔ کیوں بھروسہ رکھو اللہ پر؟ وجہ یہ ہے، انک علی الحق المبین، یہ پہلی علت، تسلی کے لیے پہلی علت۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، ایسا حق جو واضح ہے۔ آپ چونکہ حق پر ہیں، حق والوں پر مصیبتیں آیا کرتی ہیں، آپ تسلی رکھیں۔ دوسری علت تسلی کے لیے دوسری علت، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، میرے محبوب اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ نہیں مانتے، نہ مانے، ان کی مثال تو مردوں والی ہے، جیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، علت برائے تسلی، یہ دوسری علت آ گئی۔ اللہ پر کیوں بھروسہ رکھو، ان کی پرواہ نہ کرو، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ ایک تشبیہ، دوسری تشبیہ، ولا تسمع الصم الدعاء، اللہ نے زندہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، میں عرض کرتا ہوں معنی کر لوں، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرے کو پکار اور آواز، اذا ولوا مدبرین، خصوصاً جبکہ وہ مڑ جائیں درانے کے پیٹ پھیرنے والے ہوں۔ ایک بندہ بہرا ہے، میری طرف دیکھیے، بہرا ہے، وہ میرے سامنے ہے، دیکھ رہا ہے، میں اشارہ کروں تو اشارے سے سمجھ لے گا۔ اب بہرے بندے کو میں نے اشارہ، اب میری بات تو نہیں سن سکتا، میں نے اشارہ کیا، بھئی کیا پروگرام ہے، کچھ کھانا چاہتے ہو؟ تو وہ سمجھ جائے گا، مول سے پوچھے، نہیں میں نہیں کھانا چاہتا، کیا وہ کہے گا ہاں لے آؤ۔ اچھا ایک بندہ بہرا ہے اور وہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہے، اس کو میں بات سنا سکتا ہوں؟ سامنے ہے، چلو کوئی نہ کوئی اشارے سے بات اس کو سمجھا دوں گا، اور جو بہرا پیٹ پھیر جا رہا ہے میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہو گیا، اس کو میں کیسے بات اپنی سناؤں گا؟ دو تشبیہیں، ما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، تیسری آ گئی تشبیہ، نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ راہ دکھانے والے اندھے کو بوجہ ان کی گمراہی کے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں سنا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مان پر لکھا ہے صرف اس بندے کو یؤمن بآیاتنا جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیات کے ساتھ، اوپر لکھے عقیدہ، جو ایتوں کو مانتے ہیں آپ اس کو بات سنا سکتے ہیں۔ پھر فہم مسلمون، بس وہ فرما بردار ہونے والے ہو عمل میں، شاہ سے میں نے مانا کیا حکم بردار ہونے والے، جو حکم مانے، آیات کو مانے، فرما بردار ہو، اس کو آپ بات سنا سکتے ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھیے، میں جملہ عرض کروں، بیٹا نیچے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھو، آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے،
تو زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی فرمائیے. زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے. اب زید کو ہم نے تشبیہ دی ہے شیر کے ساتھ بہادری میں. جیسے شیر بہادر ہوتا ہے، زید بھی اسی طرح بہادر ہے. اب مجھے بتائیں آپ زبان کے تالے کھول کر، اگر شیر بہادر نہ ہوتا تو ہم زید کو اس کے ساتھ تشبیہ دے دیں؟ شیر بہادر ہے تو ہم زید کو تشبیہ دے رہے ہیں بھئی زید بھی شیر کی طرح ہے، یعنی زید بھی شیر کی طرح بہادر ہے. تو تشبیہ کیوں دی ہے ہم نے؟ شیر بہادر ہے، دلیر ہے، زید کو بھی تشبیہ دے رہے ہیں. اگر شیر بہادر نہ ہوتا، دلیر نہ ہوتا تو ہم زید کو بھی اس کے ساتھ تشبیہ نہ دیتے. تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ بہادری، دلیری. آپ میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا. یہ جو زندہ کافر ہے نا میرے پیغمبر، ان کو مردہ سمجھ. جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان کو بھی نہیں سنا سکتے. کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ بات نہیں مانتے، نہیں مانتے. یہ مردوں کی طرح ہے. جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. جس طرح بہرا پیٹ پھیر کر جا رہا ہو، اس کو آپ نہیں سنا سکتے، ان کو بھی نہیں سنا سکتے. تو آپ مولانا، اللہ نے زندہ کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں سے، اور زندہ کافروں کو تشبیہ دی ہے بہرے سے. اور وہ بہرا جو پیٹ پھیر کر جا رہا ہو، یہ ذہن میں رکھنا بات. اللہ نے تشبیہ دی ہے ان زندہ کافروں کو مردوں سے، اللہ نے تشبیہ دی ہے ان زندہ کافروں کو بہرے سے. جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. اب خیال کرنا، اگر مردے سنتے ہوں اور پیٹ پھیر کر جانے والا بہرا سنتا ہو، تو پھر ان زندہ کافروں کو ان سے تشبیہ دینا کیسے ٹھیک ہوگا؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر مردے سنتے ہو، اللہ نے فرمایا جیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو نہیں سنا سکتے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بہرے کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. اللہ نے زندہ کافروں کو مردوں سے، زندہ کافروں کو بہرے سے تشبیہ دی ہے. اگر مردے اور بہرے سنتے ہوتے، اللہ زندہ کافروں کو ان سے تشبیہ دیتا؟ مردے نہیں سنتے اور پیٹ پھیر کر جانے والا بہرا بھی نہیں سنتا. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ مردے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ بھی نہیں سن سکتے میرے پیغمبر. کیوں پریشان ہو؟ نہیں مانتے، نہ مانے. اب اگر کوئی سوال کرے کہ یہ زندہ کافر سنتے تو تھے، یہ زندہ کافر نہ مولانا، ان کانوں سے سننا مراد نہیں ہے، دل سے سننا مراد ہے. کس سے سننا مراد ہے؟ دل سے سننا مراد ہے. اتنے تک بات آپ کے ذہن میں آ گئی. اللہ نے زندہ کافروں کو نمبر 1 آپ نے بتانا ہے. بیٹا میرے کو دیکھو، اللہ نے زندہ کافروں کو نمبر 1 کس سے تشبیہ دی؟ مردوں سے. مردوں سے. جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی مردوں سے. زندہ کافروں، جس طرح آپ پیٹ پھیر کر جانے والے بہرے کو نہیں سنا سکتے، ان مردوں، ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. اگر بہرا سنتا ہوتا، مردہ سنتا ہوتا، تو اللہ ان کافروں کو ان سے تشبیہ نہ دیتا. معلوم ہوتا ہے بہرا پیٹ پھیر کر جانے والا بھی نہیں سنتا اور مردہ بھی نہیں سنتا. اللہ نے اس لیے تشبیہ دی ہے. کیوں پریشان ہو رہے؟ اور ان کانوں، ظہری کانوں سے سننا مراد نہیں، دل کے کانوں سے سننا مراد ہے. اتنے تک بات سمجھ آ گئی؟ بس ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجب نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ آیت کو دیکھنا. اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ویسے وہ سنتے ہیں. آپ سنا نہیں سکتے. لوگوں نے کیا کہا؟ آپ سے صرف مردوں کو سنا نہیں سکتے نا، ویسے وہ سنتے تو ہیں. ہم نے کہا آگے بھی پڑھو، بلا تسمع الصم، میرے پیغمبر آپ بہرے کو سنا نہیں سکتے، بہرا سنتا ہے. تو یاد رکھنا،
جو بندہ قرآن پاک کی آیت کا غلط مطلب بیان کرے نا ضرور جواب ساتھ موجود ہوگا، آگے پیچھے دائیں بائیں ضرور جواب ساتھ ہوگا۔ اگر یہ مانا ہے کہ مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے، ویسے سنتے ہیں تو آگے پڑھو نا، بہرے کو آپ سنا نہیں سکتے، بہرا سنتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ یہ مختصر آپ کے سامنے خلاصہ آ گیا۔ ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے حاشیے پر، وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، دیکھو تو صحیح، دلیل پکڑی گئی ہے اللہ کے اس فرمان سے، یہ جو فرمان ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس سے استدلال کیا گیا، دلیل پکڑی گئی کیا؟ أَلَا أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ كَلَامَ النَّاسِ، یقیناً مردہ نہیں سنتا لوگوں کا کلام، لوگوں کی باتیں، مطلقاً بالکل مردہ نہیں سنتا کچھ بھی۔ روح المانی کا حوالہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، وَتَعْقُ الْإِسْمَاءِ عَنِ الْمَفْعُولِ لِبَيَانِ عَدَمِ السِّمَاعِ مِنَ الشَّيْءِ مِنَ الْمَسْمُوعَاتِ، اور بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے۔ دیکھو تو میں جملہ عرض کروں، میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں، کیا نہیں سنا سکتے؟ یہ ذکر نہیں ہے، کلام، سلام، بات اور کوئی چیز، یہ ذکر ہے؟ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا یہ ذکر نہیں؟ مولانا اس مفعول کا ذکر نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ کچھ بھی نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ یہ بھی بات لکھی ہوئی، اس کا میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ آگے چلو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حاضر جواب تھے، تقریر کر رہے تھے، بندہ کھڑا ہو گیا، شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ فرمایا تجھے کوئی کام ہے؟ کیا کام تو نہیں ہے۔ فرمایا میری تو زندہ نہیں سنتے۔ شاہ جی نے فرمایا میری تو زندے نہیں سنتے، 40 سال سے قرآن سنا رہا ہوں لیکن لوگ ٹس سے بس نہیں ہوئے۔ شاہ جی نے فرمایا میری تو زندہ نہیں سنتے، مردے جن کی سنتے ہوں گے، میری تو زندہ نہیں سنتے۔ پتہ نہیں لوگ نکالنا کیا چاہتے ہیں مردوں کو سنا کر، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کم ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ النَّاسِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ مولانا اب ذرا غور کرو، اس آیت کے دو مطلب ہیں، میں آپ کو حاشیے پر لکھوا دوں تاکہ بات آپ کو یاد رہے۔ بقول مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ لکھے، تخویف دنیاوی ہے، اور کوئی خاص دابا مراد نہیں۔ یہ دابتاً قرآن جو ہے وہ لفظ اور القول اذا وقع القول، القول سے مراد دنیاوی عذاب والا وقت، یعنی لوگوں پر انکار توحید کی وجہ سے عذاب کا وقت آ جائے تو اللہ بطور اعجاز معجزہ، بطور اعجاز جانوروں کو بلوا کر، بولنا بلوا کر
ان سے دین حق کی صداقت کی گواہی دلوا دیتا ہے۔ اور جب ایسی شہادتوں کے بعد بھی نہ مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آیت کو دیکھ لیں، ان الناس کانوا بآیاتنا، ایک لفظ لکھ لیں، ان الناس، یہ پوری آیت لا یوقنون تک، ان الناس ما قبل کی علت ہوگی، یعنی ہم دعویٰ اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری آیات کو نہیں مانتے۔ میری طرف دیکھ لیں، میں آپ کو خلاصہ عرض کر دوں، پھر میں آیت کا ترجمہ عرض کروں گا۔ جب قیامت قریب ہوگی تو صفا پہاڑی سے اللہ ایک جانور نکالے گا اور وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ جب قیامت قریب ہوگی تو قیامت کے واقع ہونے سے پہلے صفا پہاڑی سے اللہ ایک جانور نکالے گا، وہ ساری زمین کا چکر لگائے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا اور مہر لگاتا جائے گا ہر بندے کی پیشانی پر، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے، دابا کے نیچے وہ پڑھ لیں، کوئی خاص دابا مراد نہیں، از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ جملہ ہے، رہنے دو، پھر بھی عرض کرتا ہوں، لیکن اندر جمہور خاص دابا مراد ہے، الذی یخرج من الصفا، تو صفا پہاڑی سے نکلے گا، کما جاء فی الحدیث، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اور حضرت رحمہ اللہ وہ بھی اسی قول پر تھے۔ اچھا میری طرف دیکھیں، اور بات عرض کروں، وہ جانور صفا پہاڑی سے نکل کر بولے گا، یہ علامت ہوگی کہ اب قیامت قریب ہے، قیامت کا عذاب آنے والا ہے، قیامت ہے واقعی عذاب کا مجموعہ۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی قوموں پر عذاب کا وقت ہوتا تھا تو اللہ خلاف عادت جانوروں کو بلوا دیتا تھا، جانور بولنے لگ جاتے تھے اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب خیال کرو، یہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ نے غور کرنا ہے، بڑے ساتھیوں نے تو بات حل ہوگی۔ اب عذاب آنے سے پہلے اللہ جانوروں کو خلاف عادت بلوا دیتا تھا، تو اب قیامت بھی تو بہت بڑا عذاب ہے، اس سے پہلے وہ دابا نکل کر بولے، تو اب ہر قوم پر عذاب آنے سے پہلے اللہ جانوروں کو بلواتا تھا، تو قیامت آنے سے پہلے بھی اللہ اس جانور کو نکال کر بلوائے گا۔ گویا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں وسعت ہے، وہ دابا بھی اس بات میں شامل ہو گیا۔ وہ جو قیامت سے پہلے نکلے، چونکہ ہر عذاب سے پہلے جانور بولتے تھے، تو قیامت کے عذاب سے پہلے وہ دابا بھی بولے گا۔ جمہور نے ایک خاص دابا مراد لیا،
اور حضرت نے جو عام قول لیا ہے اس عام قول میں وہ دابا بھی داخل ہے، یہ بات ہے۔ اب ذرا آیت کو دیکھو، آپ کے پاس عیسیٰ واقعہ پر لکھا ہوا ہے تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا، میں اس کے مطابق معنی کرتا ہوں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہونے کے قریب ہوگا، اوپر معنی لکھا ہوا ہے جب واقع ہونے کے قریب ہوگا، کیا چیز؟ القول، قیامت کا وعدہ، قیامت والی بات، قیامت والی بات جب واقع ہونے کے قریب ہوگی ان پر، تو اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے۔ جب قیامت قریب ہونے کو ہوگی ہم زمین سے جانور نکالیں گے، تو کلمہم، جو کلام کرے گا ان سے، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اچھا، ان الناس عبارت تھی بے ان الناس، چھوٹا سا بے نیچے لکھ دیں، اللہ کے نیچے چھوٹا سا بے، میں تو ہوں نہیں کہ میں اس کو با کہوں، میں تو بے کہوں گا، میں تو بے کاری ہوں، کاری ہوں نہیں۔ کیا چھوٹا سا لفظ لکھا؟ بے لکھا، با لکھ دیے چھوٹی سی، تو عبارت کیا بنی؟ اخرجنا لہم دابۃ من الارض بے ان الناس، ان الناس بے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ آخرت کا ڈراوا ہے۔ پھر غور کرو، معنی کرتا ہوں، جب واقع ہونے کے قریب ہوگی قیامت والی بات ان پر، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے جانور زمین سے جو کلام کرے گا ان لوگوں سے۔ بے ان الناس، بے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ بولے گا، کلام کرے گا بعین طور کہ یقیناً لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے، قیامت کو نہیں مانتے۔ ورنہ اس کا جملہ چھوٹا سا اوپر نیچے لکھنا ہے، اب کہاں لکھو گے؟ ان الناس پر لکھو، تو کلمہم کے اوپر سے شروع کر دو دو لفظ، وہ بولے گا، کہ لوگ نشانیاں نہیں مانتے، کہ لوگ نشانیاں نہیں مانتے تھے جو قیامت کے لیے اللہ نے قائم کی ہیں۔ اب بڑے ساتھی غور کریں، یہ جملہ آپ نے لکھ لیا، اب میں معنی کرتا ہوں۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، قیامت کا وعدہ جب قریب ہوگا نا، قیامت قائم ہونے والی ہوگی، قریب آ جائے گی، نکالیں گی ہم ان کے لیے جانور زمین سے، تو کلمہم، جو کلام کرے گا ان سے، ان الناس بے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ کلام کرے گا ان سے۔ کیا کلام کرے گا؟ کہ لوگ نشانیاں نہیں مانتے تھے جو قیامت کے لیے اللہ نے قائم کی ہیں۔ لوگوں، تم تو نشانیاں نہیں مانتے جو اللہ نے قیامت کے لیے قائم کی ہیں، میں نکلنے آیا، یہ نشانی کافی نہیں ہے یہ۔ اور دوسرا حضرت صاحب والا، اب عیسیٰ واقع القول، یہ تخفیف اخروی نہیں، یہ تخفیف دنیاوی ہے۔ اب معنی سنو، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہونے کے قریب ہو دنیاوی عذاب والی بات۔ اب القول سے مراد قیامت والا وعدہ نہیں، مراد دنیاوی عذاب والا وقت۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو یا واقع ہونے کے قریب ہو بات دنیاوی عذاب والی ان پر، اخرجناہم دابۃ من الارض، ہم نکالتے ان کے لیے جانور زمین سے، تو کلمہم، جو کلام کرتا ہے ان سے، جانور کلام کرنے لگ جاتا ہے دنیاوی عذاب آنے سے پہلے پہلے۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اب میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، یہ ان الناس اب ما قبل کی علت ہے۔ ہم جانور کیوں نکالیں گے؟ اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم جانوروں
کو بلوائیں گے، اس لیے بلوائیں گے کہ لوگ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ جمع کریں گے ہم حساب کے لیے ہر ایک امت میں سے، امت کے حساب کا واحد پچھلی اور پہلی ساری امتیں آگے پیچھے، ایک جماعت ممن یکذب بآیاتنا، ان میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو، ہر امت میں سے ایک جماعت ہر امت میں سے ہم ایک فوج جمع کریں گے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، پھر فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ بد کیے جائیں گے۔ صبر کرو، صبر، رک جاؤ، پیچھے والے بھی آ جائیں، یہ کنایا ہے کثرت سے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک اس وقت آئیں گے وہ موقف حساب میں، جہاں حساب کے لیے ٹھہرنا ہے، سارے جمع ہو جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمائے گا، سب جمع ہو گئے، اَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، جرم اول تکذیب، اللہ کہے تو جھٹلانا۔ اللہ فرمائے گا کہ جھٹلایا تھا تم نے میری آیات کو، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جرم دو، دوسرا جرم، اور نہیں احاطہ کیا تھا تم نے ان آیات کا عذر علم کے۔ نیچے لکھا ہے وہ بھی بلا ہونا، میری طرف دیکھو، میں آپ کو آیت کا خلاصہ عرض کروں۔ قیامت میں جب حساب والی جگہ سارے جمع ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ایک جرم، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ لم تحیطوا بہا علما، تم نے ان آیات کو سمجھا ہی نہیں تھا، سیکھا ہی نہیں تھا، سوچا ہی نہیں تھا، آیات کا علم ہی حاصل نہیں کیا تھا، آیات کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، آیات کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، آیات کے بارے میں غور و فکر کیا ہی نہیں تھا، اور تم نے آیاتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے میری آیات کا علم حاصل نہیں کیا، میری آیات کو سیکھا ہی نہیں تھا، آیات کو سمجھا ہی نہیں تھا، پھر کرتے کیا رہے ہو دنیا میں؟ دنیا میں تم نے پھر کام کون سا کیا ہے؟ جب تم نے میرے قرآن کو نہیں سمجھا تھا، قرآن کو نہیں سیکھا تھا، پھر کرتے کیا رہے ہو؟ قرآن کو سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، اور پہلے جھٹلا دیا، پھر کرتے کیا رہے؟ یہ دیکھو آپ، پھر مانا کرتا ہوں، جب جمع ہو جائیں گے نا سارے، اللہ فرمائے گا کذبتم بآیاتی، پہلا جرم آیتوں کو جھٹلانا، کہ جھٹلا دیا تھا تم نے میری آیات کو۔ دوسرا جرم لم تحیطوا بہا علما، اور نہیں گھیرا کیا تھا تم نے ان آیات کا ہوئے علم کے، علم حاصل نہیں کیا تھا، آیات کا سیکھا نہیں تھا۔ جرم دو وہ بھی بلا تدبر، اور فکر نہیں کیا تھا اور آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ ماذا کنتم تعملون، اصل تھا ماذا، ماذا الگ الگ، ماذا، اچھا یہ بتاؤ پھر ماذا کنتم تعملون، پھر کرتے کیا رہے ہو تم دنیا میں؟ جب تم نے قرآن کو نہیں سیکھا تھا، قرآن کو نہیں سمجھا تھا، پھر کرتے کیا رہے ہو؟ اوپر لکھا ہے آثار انبیاء و مومنین، تم نے نبیوں کو تکلیفیں دی، مومنوں کو تکلیفیں پہنچائی، عقائد و اعمال شرکیہ فسقیہ، شرک اور گناہوں والے اعمال کیے، کفر والے اعمال کیے، عقیدے شرکیہ رکھے، کرتے پھر کیا رہے ہو؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور واقع ہو جائے گی بات عذاب والی ان پر، قول پر عذاب لکھیے، واقع ہو جائے گی بات عذاب والی ان پر، بِمَا ظَلَمُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک والا ظلم کیا تھا۔ نیچے لکھا ہے دنیا میں شرک والا ظلم کیا، اور جملہ لکھا ہوا ہے اشرکو، شرک والا ظلم کرنے کی وجہ سے عذاب والی بات ان پر واقع ہو جائے گی۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، بس وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکیں گے، بول نہیں سکیں گے، لکھا ہے کوئی جواب نہ دے سکیں گے، بوجہ ثبوت قوی کے، مضبوط جب ثبوت موجود ہوگا کیا آگے سے بولے اور جواب دے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، دوسری عقلی دلیل آ گئی، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ یرو کا کیا معنی کیا؟ غور نہیں کیا، رویت قلبی، دل سے سوچنا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ انا جعلنا اللیل، یقیناً بنایا ہم نے رات کو، یقیناً بنایا ہم نے رات کو، مسلمن، اوپر لکھ لو چھوٹا سا لفظ،
اندھیرے والا اردو والے اردو میں لکھے اندھیرے والا بنایا رات کو لیسکنوا فیہ تاکہ آرام کریں اس رات میں رات کو اندھیرے والا بنایا تاکہ اس میں آرام کریں والنہار مبصرا اور ہم نے دن کو بنایا مبصرا روشن دیکھنے کو نیچے مبصرا کے عربی والے عربی میں لکھے لیرجو فیہ اردو والے اردو میں لکھے میں جملہ سناتا ہوں عربی والے عربی میں پہلے لکھے لینشروا فیہ دن کو بنایا روشن کیوں لینشروا فیہ اردو والے اردو میں تاکہ پھیل جائے زمین دن میں تاکہ پھیل جائے دن میں روزی تلاش کرنے کے لیے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں لیکن مستفیدین فائدہ کن کو ہوگا اس قوم کو جو ایمان رکھتی ہو اب پیچھے دیکھو ورنہ جملہ رات کو اندھیرا بنا کر سکون کے لیے بنانے والا دن کو روشن بنا کر روزی تلاش کرنے کے لیے بنانے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ وہ پچھلی صورتوں کے دعوے سے متعلق وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ تخفیف اخروی آخرت کا ڈراوا اور جس روز پھونکا جائے گا سور میں لکھا ہے نفخ اولا پہلی دفعہ پھونکا جائے گا پھر تاثیر اول ترزیرہ جن کے اندر روح موجود ہے ان میں سور پھونکنے سے کیا اثر ہوگا فَفَازِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بس گھبرا جائے گی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے آسمان و زمین والی مخلوق گھبرا جائے گی جب سور پہلی دفعہ پھونکا جائے گا خالی گھبرا جائے گی نا لکھا ہے اور گھبرا کر پھر مر جائیں گے پڑھو تو پہلے تو گھبرا جائے گی ساری مخلوق اور گھبرا کر پھر مر جائیں گے آگے اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی دیکھو سارے ساتھی اوپر دیکھو مہربانی فرماؤ جب اسرافیل سور پھونکے گا جو زندہ ہوں گے وہ گھبرا جائیں گے اور پھر اور جو سور پھونکنے سے پہلے مر چکے ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی ان کی روحیں بے ہوش اللہ من شاء اللہ مگر وہ جو چاہے گا اللہ جو اللہ چاہے گا ان پر سور کا پھونکنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا لکھا ہوا ہے وہ کون ہے جبرائیل پڑھے میکائیل اسرافیل اسرائیل حاملان العرش اٹھانے والے فرشتے پھر ان کی بدون اثر نفخہ کے وفات ہوگی میری طرف دیکھیں جب سور پھونکا جائے گا آپ نے بتانا ہے مہربانی فرمایا سمجھی ہے تو آپ کے لیے دعا کروں سور پھونکا جائے گا جو زندہ ہے وہ گھبرا جائیں گے پھر اچھا جو سور پھونکنے سے پہلے مر چکے تھے ان کی روح بے ہوش ہو جائے گی لیکن جبرائیل اسرافیل میکائیل اسرائیل آنے والے فرشتے ان پر سور کے پھونکنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا ان پر سور کے پھونکنے کا کوئی اثر نہیں ان کی موت ہوگی لیکن سور پھونکنے کے بغیر ان کی موت واقع ہوگی اللہ کے حکم سے آگے چلے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور تمام کے تمام پیش ہوں گے اللہ کریم کے سامنے داخرین عاجزی کرنے والے بن کر عاجز بن کر پیش ہوں گے آج بڑی بڑی آکڑے آؤ اتنے ترے لگے ہوئے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً تاثیر ثانی در جمادات سور پھونکنے کا اثر جو بے جان ہے پہاڑ ان میں کیا ہوگا اب سور پھونکا جائے گا جمادات جن میں جان نہیں ہے ان میں سور کے پھونکنے سے کیا اثر ہوگا سنو وَتَرَى الْجِبَالَ دیکھتا ہے تو پہاڑوں کو ایسی حالت میں کہ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً تو گمان کرتے ان کو جمے ہوئے ہمیشہ کے لیے اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑیں گے لکھا ہے بوجہ سے کے اتنے مضبوط ہیں یہ پہاڑ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کو جگہ سے ہٹا سکے مانا کرتا ہوں دیکھتا ہے تو پہاڑوں کو تَحْسَبُهَا تو خیال کرتے ان کو ہمیشہ کے لیے جمے ہوئے ان کو کوئی ہٹا سکتا ہے نا حالانکہ وہی تمر مر السحاب حالانکہ وہ مثل چلنے بادلوں کے جب سور
پھونکا جائے گا پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے بادل آسمان پر بھاگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ قیامت میں وہ چلیں گے مصر چلنے پہاڑوں کے. سورۃ طٰہٰ کھولو 16 پارہ. یسألونک عن الجبال 649 تیسری سطر آخری 3 سطریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ دفعہ شبہ اوپر لکھا ہوا ہے پڑھے کہ اتنے بڑے پہاڑ کہاں آئیں گے قیامت کے دن. پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے متعلق. فَقُلْ بس فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا بکھیر دے گا ان کو میرا پروردگار بکھیر دینا جیسے دانے اور ذرے بکھیر دیے جاتے ہیں ایسے. فَيَذَرُهَا پر چھوڑ دے گا نگرین زمین کو کان صفصفا میدان چٹیل. لا ترى فيها عوجا ولا امتا نہیں دیکھے گا تو زمین میں کوئی موڑ اور نہ کوئی اونچائی. میرے طرف دیکھیں آپ کو جملہ سناؤں. حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ہمارے استاد کہ زمین اتنی پلین کر دی جائے گی قیامت کے موقع پر اگر ایک انڈا زمین کے ایک کونے سے لڑکایا جائے تو دوسرے کنارے تک لڑکتا چلا جائے گا. اتنی زمین پلین ہوگی. آؤ مولانا پہاڑ اڑے گے پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے. آئیے جی صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. صنع یہ مفعول مطلق ہے فعل مقدر کے لیے اور تاکید مضمون کے لیے ہے. یعنی صنع اللہ تعالی ذالک صنعا. صنع اللہ تعالی ذالک